آئیے دیکھیں کلام مقدس میں میرے ساتھ عہد عتیق میں دانیل اس کا 30 باب عہد عتیق میں سے دانیل اس کا 30 باب اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا۔ عہد عتیق میں یوں مذکور ہے، دانیل 30 باب پہلی آیت، نبوکدنضر بادشاہ نے ایک سونے کی مورت بنوائی جس کی لمبائی 60 ہاتھ اور چوڑائی 6 ہاتھ تھی، اور اسے دورہ کے میدان صوبہ بابل میں نصب کیا۔ جب نبوکدنضر بادشاہ نے لوگوں کو بھیجا کہ ناظموں اور حاکموں اور سرداروں اور قاضیوں اور خزانچیوں اور مشیروں اور مفتیوں اور تمام صوبوں کے منصبداروں کو جمع کرے تاکہ وہ اس مورت کی تقدیس پر حاضر ہوں جس کو نبوکدنضر بادشاہ نے نصب کیا، تب ناظم اور حاکم اور سردار اور قاضی اور خزانچی اور مشیر اور مفتی اور صوبوں کے تمام منصبدار اس مورت کی تقدیس کے لیے جسے نبوکدنضر بادشاہ نے نصب کیا تھا جمع ہوئے، اور وہ اس مورت کے سامنے جس کو نبوکدنضر نے نصب کیا تھا کھڑے ہوئے۔ تب ایک مناد نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے لوگوں، اے امتوں اور اے مختلف زبانیں بولنے والوں، تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ جس وقت کرنا اور نے اور ستار اور رباب اور بربط اور چوگانا اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنو تو سونے کی مورت کے سامنے جس کو نبوکدنضر بادشاہ نے نصب کیا ہے گر کر سجدہ کرو، اور جو کوئی گر کر سجدہ نہ کرے اسی وقت آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالا جائے۔ اس لیے جس وقت سب لوگوں نے کرنا اور نے اور ستار اور رباب اور بربط اور ہر طرح کی ساز کی آواز سنی تو سب لوگوں اور امتوں اور مختلف زبانیں بولنے والوں نے اس مورت کے سامنے جس کو نبوکدنضر بادشاہ نے نصب کیا تھا گر کر سجدہ کیا۔ پس اس وقت چند کسدیوں نے آ کر یہودیوں پر الزام لگایا اور انہوں نے نبوکدنضر بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ ابد تک جیتا رہے، اے بادشاہ تو نے یہ فرمان جاری کیا ہے کہ جو کوئی کرنا اور نئے اور ستار اور رباب اور بربط اور چگانا اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنے گر کر سونے کی مورت کو سجدہ کرے، اور جو کوئی گر کر سجدہ نہ کرے آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالا جائے گا۔ اب چند یہودی ہیں جن کو تو نے بابل کی صوبہ کی کار پردازی پر معین کیا ہے، یعنی صدرک اور میسک اور عبدالنجر، ان آدمیوں نے اے بادشاہ تیری تعظیم نہیں کی، وہ تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے اور اس سونے کی مورت کو جسے تو نے نصب کیا سجدہ نہیں کرتے۔ تب نبوکدنضر نے قہر و غضب سے حکم کیا کہ صدرک اور میسک اور عبدالنجر کو حاضر کریں، اور انہوں نے ان آدمیوں کو بادشاہ کے حضور حاضر کیا۔ نبوکدنضر نے ان سے کہا، اے صدرک اور میسک اور عبدالنجر، کیا یہ سچ ہے کہ تم میرے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے ہو اور اس سونے کی مورت کو جسے میں نے نصب کیا سجدہ نہیں کرتے؟ اب اگر تم
मुस्तैद रहो कि जिस वक्त कुरना और नए और सितार और रुबाब और बरबत और चिल्लाना और हर तरह के साज की आवाज सुनो तो उस मूरत के सामने जो मैंने बनवाई है गिरकर सजदा करो तो बेहतर, पर अगर सजदा ना करोगे तो उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाले जाओगे, और कौन सा माबूद तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा। सदरक और मीसक और अब्दुल नजू ने बादशाह से अर्ज की कि नबूकदनेस्सर, इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। 17वीं आयत, देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, और ऐ बादशाह वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। और नहीं तो ऐ बादशाह तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे और उस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब की है सजदा नहीं करेंगे। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। तशरीफ रखी, आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने सर को झुकाएं। खुदा रहीम, मैं तेरे शुक्रगुजार हूँ, तेरी तारीफ, तेरी सताइश और तेरी तमजीद करता हूँ। खुदावन, ये कलाम आज हर एक जिंदगी के लिए मौसर साबित हो। मुझे चुने, आसमानी तहरीक, दीन, गाइडेंस बख्श, बयान करने का फज़ल बख्श, यीशु नाम में आमीन। आज मेरा मज़मून है, दुखों और तकलीफों के बावजूद खुदा में होने और इबादत करने से मसाइल का खात्मा। मेरा मज़मून है, दुखों और तकलीफों के बावजूद खुदा में होने और इबादत करने से मसाइल का खात्मा है। मेरी चीज़ों अगर गौर करें तो बहुत से लोग मौजूदा हाल और जमाना में ऐसी बहुत सी जिंदगियां जो दुख, तकलीफ और मुसीबतों का सामना करते हैं। किसी को अपने घर वालों की तरफ से मुसीबतों का सामना है, किसी को कुछ दुख लाहक है, किसी को अजीजो कारब की तरफ से दुख लाहक है। लेकिन अगर गौर करें तो जिंदगी में हर एक इंसान उसे किसी ना किसी एतबार से, किसी ना किसी तरह से उसे तकलीफों और दुखों का सामना करना पड़ता, और वो तकलीफें ऐसी होती हैं, वो दुख ऐसे होते हैं जिनमें उन्हें बस औकात ऐसा लगता है कि अब कोई ऐसा नहीं है जो हमें बचा सके, अब कोई ऐसा नहीं रह गया जिससे हमारी उम्मीदें वाबस्ता हो सके, और ना ही कोई अब है ऐसा जो हमारे लिए काम कर सके। इसके अलावा उन दुखों और उन तकलीफों से छुटकारे के लिए किसी ना किसी तरह से उस दुख का खात्मा हो जाए, किसी ना किसी तरीके और तरीकेकार से वो तकलीफ जाती रहे और उस मसले का हल हो जाए। बहुत कुछ करते हैं, बहुत हरबे इस्तेमाल करते हैं, बहुत तरीकेकार को इख्तियार किया जाता है किसी ना किसी एतबार से, ताकि वो मसला हल हो, वो तकलीफ खत्म हो, वो दुख जिंदगी से जाता रहे। तब ये देखते हैं कि उसके हल और खात्मे के लिए
بہت سے لوگ اپنے ایجادات، اپنی ٹیکنیکس، اپنی ذہانت، اپنے تجربے اور حکمت اور عقل کو استعمال کرتے ہیں، لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جب تک عبادت نہیں ہے، جب تک خدا میں نہیں ہے، جب تک خدا کے ساتھ پیوست نہیں ہے، اس وقت تک مسائل، دکھ اور تکلیفیں دن بدن ان کا بڑھنا کثیر ہوتا جاتا ہے۔ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، آئیے ذرا دیکھیں کلام مقدس میں دانیل اس کا 30 باب اور اس کی 17ویں آیت۔ دیکھ، ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ اب غور کریں، خدا کی عبادت کے باعث اب یہ معاملہ ایسا ہے کہ یہاں فرض شناس ہے، مذہب شناس ہے، اپنی تعلیم شناس ہے، اور اسی طرح خدا شناس ہے۔ اب جہاں یہ معاملہ ہے کہ خدا کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ ہی دکھ ملے، آج بہت سو کا خیال ہوتا ہے اور بہت سو کی یہ ترجیحات ہوتی ہیں کہ ہم خدا کی عبادت کر رہے ہیں، پھر دکھ، خدا کی حضوری میں ہے پھر بھی دکھ، خدا کو مانتے ہیں پھر بھی تکلیف، اور اسی طرح خدا کے خوف میں ہے پھر بھی مسائل ہیں۔ اور المیہ یہ ہوتا ہے، جب ایسا ہو تو حالات اور صورتحال کچھ اور ہوتی ہے، پھر یہی ہوتا ہے کہ اگر عبادت کرنا اتنا ہی نقصان دہ ہے، تکلیفیں پھر بھی ہیں، دکھ پھر بھی ہیں، مسائل پھر بھی ہیں، تو پھر عبادت کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، زندہ خدا کو ماننا ہی چھوڑ دیتے ہیں، خوف خداوندی میں رہنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، خدا میں ہونا ہی چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ دکھ پھر بھی ہے، معاملات سلجھنے کی بجائے پھر بھی الجھے ہوئے ہیں۔ اور یاد رہے کہ یہاں پر صدرک، میثق اور عبدالنجو زندہ خدا کو مانتے ہیں، زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، زندہ خدا کی پیروی کرتے ہیں، زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں، اور جب وہ زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں، حکم چاہے انسان کا کچھ اور ہو کہ وہ مورت کے آگے سجدہ کرے، اس مورت کی عبادت کرے، اس کی تعظیم کرے، تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ آئیے غور کریں کلام مقدس میں، بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہیں، میرے ساتھ دیکھیے 12ویں آیت۔ اب چند یہودی ہیں جن کو تو نے بابل کے صبح کی کار پردازی پر معین کیا ہے، یعنی صدرک اور میثق اور عبدالنجو، ان آدمیوں نے اے بادشاہ تیری تعظیم نہیں کی، وہ تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے، اور اس نے سونے کی مورت کو جس سے تو نے نصب کیا سجدہ نہیں کرتے۔ پروپوگیٹ کیا گیا، اور پروپوگیشن اور پروپوگیٹ کس لیے کیا گیا کہ یہ تیری نصب شدہ اس مورت کی تعظیم نہیں کرتے، اسے سجدہ نہیں کرتے، وہ جو تو نے بنوایا ہے اس کی تعظیم نہیں کرتے، بلکہ ان کا ماننا ہی کچھ اور ہے، جو تو مانتا ہے وہ یہ نہیں مانتے، اور حالات ان کے لیے کیا ہے؟
بادشاہ کی طرف سے بھی حکم ہے. آئیے ذرا غور کریں کلام مقدس میں. 14ویں آیت. نبوکدنضر نے ان سے کہا آج صدرک اور میثق اور عبدنجو کیا یہ سچ ہے کہ تم میرے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے ہو اور اس سونے کی مورت کو جسے میں نے نصب کیا سجدہ نہیں کرتے؟ اب اگر تم مستعد رہو کہ جس وقت کرنا اور نئے اور ستار اور رباب اور بربط اور چگانا اور ہر طرح کی ساز کی آواز سنو تو اس مورت کے سامنے جو میں نے بنوائی ہے گر کر سجدہ کرو تو بہتر، پر اگر سجدہ نہ کرو گے تو اسی وقت آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالے جاؤ گے. اور کون سا معبود تم کو میرے ہاتھ سے چھڑائے گا؟ یہ بادشاہ کا حکم ان کے لیے جاری ہوا ہے. اب حکم جاری ہوا ہے، آگ کی جلتی بھٹی میں ڈال دیے جاؤ گے. ہر ایک انسان کو اپنی زندگی پیاری ہے. ہر ایک انسان یہی چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا میں جیے. ہر ایک شخص وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ سے زیادہ اس دنیا میں ہو. لیکن جہاں بات آ جائے، زندگی کا سوال آ جائے کہ زندگی سے ہاتھ دھونا پڑیں گے، تو پھر چاہے کچھ بھی ہو، چاہے نامناسب بھی کیوں نہ لگتا ہو، بہت سے اپنی زندگی کے طویل عرصہ کے لیے اس کام کا بھی ارتکاب کر لیتے ہیں جو نامناسب از روئے بائبل ہوتی ہے. بائبل یہ بیان کرتی ہے، پر انہوں نے اس مہورت کو اور اس بادشاہ کے فرمان کو خاطر میں نہ لیا، بلکہ بائبل یہ بیان کرتی ہے 17ویں آیت. دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. ہمارا خدا ایسا خدا ہے جو بت نہیں ہے. ہمارا خدا ایسا خدا ہے جو کسی جگہ پر نصب نہیں ہے، یا ایسا خدا نہیں ہے جسے ہم مانتے ہیں اور اسے سجدہ کرتے ہیں اور اسے اٹھا کر رکھیں، بلکہ وہ تو ایسا خدا ہے جو ہمیں اٹھا کر رکھتا ہے. وہ تو ایسا خدا ہے. بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اگر گنتی کو پڑھیں تو بائبل یہ واضح طور پر بیان کرتی کہ یعقوب کو میں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور میں اسے بیابانی سفر میں اپنے ہاتھوں پر اٹھائے لیے پھرا. اس کا مطلب کہ جو زندہ ہوتا ہے وہی اٹھائے پھرتا ہے. اور ہم اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جو چھڑانے پر قادر ہے، ہمارے ان مسائل سے ہمیں آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے. بعض اوقات مسائل سے حل کے لیے اور معبودوں کو ماننا شروع کر دیتے ہیں، تکلیفوں سے رہائی کے لیے اوروں کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں، مسائل کے خاتمے کے لیے جس نے جو کہا وہ کرنا شروع کر دیا. لیکن جو اس حقیقت سے واقف ہوتے ہیں وہ پھر اوروں کو نہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارا خدا جلتی بھٹی میں سے نکالنے پر بھی قادر ہے. ہمارا خدا اگر ہم جلتی بھٹی میں چلے بھی جائیں تو بھی وہ ایسا خدا ہے جو ہمیں مرنے نہیں دے گا، کیونکہ وہ ایسا معبود ہے جو چھڑانے پر قادر ہے. آج بہت سے لوگ جو بندنوں کا شکار ہوتے ہیں، تکلیفوں اور اذیتوں کا شکار ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کوئی اور چھڑا دے، کوئی بندہ چھڑائے، کوئی فلاں شخص چھڑائے اور معبود چھڑائے. لیکن جب زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، جب زندہ خدا میں ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ہمارا چھڑانے والا ہی ہمارے لیے کافی ہوتا ہے. اور وہی ہمیں چھڑاتا ہے. بعض اوقات
جب مسائل، کچھ لوگ بہت عاقل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب ہم دکھ میں پڑیں گے تب عبادت کریں گے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ دکھ میں پڑ جاتے ہیں، دکھ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تکلیفوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ خدا کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے انہیں کہے نا عبادت کیا کریں، کبھی بھی نہیں کریں گے، کہ نہیں جی ٹائم ہی نہیں، وقت ہی نہیں ہے، یہ ہے فلاں ہے، بہت کچھ کرنا ہے، گھر میں ہوتا ہی نہیں ہے، اس کے پاس یہ ہے، بچوں کو یہ کرنا ہے، بچوں کو یہ کرنا ہے، فلاں کچھ کرنا ہے، ہمارے پاس ایسا ٹائم ہی نہیں کہ ہم کچھ کر پائیں۔ خدا بھی غور کرتا ہے، خدا بھی دیکھتا ہے، اور ان کے لیے حالات پھر ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ مسائل کا شکار ہونا شروع ہوتے ہیں، دکھوں میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، حالات ایسے کریٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ٹھیک ایک شخص کی طرح گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اور آئیے میرے ساتھ دیکھیں کلام مقدس میں، یونا عہد عتیق میں، یونا کی کتاب، یونس نبی کا صحیفہ، اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا۔ کلام مقدس میں یونا کی کتاب، اس کا 2 باب پہلی آیت، تب یونا نے مچھلی کے پیٹ میں خدا نے اپنے خدا سے یہ دعا کی، میں نے اپنی مصیبت میں خدا سے دعا کی اور اس نے میری سنی، میں نے پتال کی تہ سے دہائی دی، تو نے میری فریاد سنی، تو نے مجھے گہرے سمندر کی تہ میں پھینک دیا اور سیلاب نے مجھے گھیر لیا، تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئی، اور میں سمجھا کہ تیری حضور سے دور ہو گیا ہوں، لیکن میں پھر تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں گا۔ سیلاب نے میری جان کا محاصرہ کیا، سمندر میری چاروں طرف تھا، بحری نبات میرے سر پر لپٹ گئے، میں پہاڑوں کی تہ تک غرق ہو گیا، زمین کے اڑبنگے ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند ہو گئے، تو بھی آئی خداوند میرے خدا، تو نے میری جان پتال سے بچائی۔ جب میرا دل بیتاب ہوا تو میں نے خداوند کو یاد کیا، اور میری دعا تیری مقدس ہیکل میں تیری حضور پہنچی۔ جو لوگ جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں وہ شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں، میں حمد کرتا ہوا تیرے حضور قربانی گزرانوں گا، میں اپنی نظریں ادا کروں گا، نجات خداوند کی طرف سے۔ اب 10ویں آیت پر غور کریں، اور خداوند نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے یونا کو خشکی پر اگل دیا۔ کبھی کبھار انسان کے لیے ایسی سچویشنز تیار ہو جاتی ہیں اور بن جاتی ہیں جن میں وہ اس کے پاس کوئی آپشن باقی رہتا ہی نہیں۔ پہلے تک خدا انہیں بہت وقت دیتا ہے کہ وہ خدا کی عبادت کریں، پہلے تک وہ خدا کے حضور میں خدا خود انہیں موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ خود سے ارادی طور پر خدا کی حضور آئیں، لیکن نافرمانی، خدا میں نہ ہونا، خدا سے دوری اختیار کرنا ان کی زندگی کا ایک معمول بن جاتا ہے۔ یونا بھی، بائبل یہ بیان کرتی، کتاب مقدس میں پوری بائبل کو اگر غور کریں نا، یہ وہ نبی ہے جس نے ڈائریکٹلی طور پر خدا کی نافرمانی کی۔ آج بائبل مقدس میں پیدائش سے مکاشفہ تک پڑھ لیں، ایسا کوئی نبی نہیں جس نے ڈائریکٹلی طور پر خدا کے حکم کی عدولی کی ہو۔ خدا نے اسے کہا کہ نینوا جا، وہ کہتا نہیں میں نے ترسیس سے آنا ہے۔ خدا نے حالات ایسے کریٹ کیے، حکم عدولی، خدا میں نہیں، خدا کی حضوری سے باہر، اور نتیجہ مسائل، نتیجہ دکھ،
نتیجہ تکلیف، اور تکلیف وہ تکلیف کہ سمندر میں پھینک دیا گیا، سمندر میں بڑی مچھلی نے اسے نگل لیا۔ اب بڑی مچھلی ہے تو نہ کسی کو مدد کے لیے بچانے کے لیے ہاتھ بھی سمندر سے باہر نکال سکتا ہے اور نہ ہی آوازیں دے سکتا ہے۔ سمندر میں مچھلی کا منہ ہی خدا نے بند کر دیا کہ اس کی آواز ہی کسی بشر تک نہ پہنچے، مدد کے لیے دعائی دے ہی نہ سکے۔ اب نو آپشن، کوئی آپشن باقی رہ نہیں گیا جو اسے چھٹکارا بخش سکے، جو اس کی اس دکھ کو، جو اس کی اس تکلیف کو حل کر سکے۔ باہر ہو تو کسی کو آواز دے اور وہ کوئی بچا دے، لیکن یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ یہ مچھلی کے پیٹ میں ہے اور مچھلی کا منہ خدا کی طرف سے بند ہے، جو مرضی کر لے باہر آ نہیں سکتا چونکہ یہ نگل دیا گیا۔ آج بھی بہت سے لوگ وہ گم ہو جاتے ہیں دنیا میں، دنیا کے معاملات میں، دنیا کے کاموں میں، اور بسا اوقات وہ اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ آف ٹریک ہی ہو جاتے ہیں، خدا سے ہی اور خدا کی باتوں سے ہی دور ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ عکس ہوتا ہے کہ خدا تو خدا ہے، وہ انہیں اپنے حضور لانا بھی جانتا ہے، اور اس کے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بندہ چاہے جتنا مرضی دور بھاگ لے، ایک ایسا دن ضرور ہوتا ہے، ایک ایسا منٹ ضرور ہوتا ہے کہ وہ خدا کی گرفت میں ضرور آ جاتا ہے، چاہے وہ سالوں پر بات چلی جائے، لیکن وہ ایک پل ضرور ہوتا ہے اس کی زندگی میں جس میں خدا اسے لاتا ہے، اور پھر اس کے پاس نو آپشن ہوتا ہے، پھر آپشن خدا نہیں چھوڑتا۔ پہلے تک اسے آزادی خود کی، اس کی ارادی طور پر مرضی پر چھوڑ دیتا، اور جب تک وہ اپنی مرضی پر ہوتا وہ ایسے ایسے کام کرتا ہے جن میں اسے تکلیفوں اور دکھوں کا ہی سامنا کرنا پڑے، لیکن یونا کی طرح پھر خدا اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں چھوڑتا، اور مسائل ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ پھر اسے خدا کی عبادت یاد آتی ہے۔ اب غور کریں، اب جب کوئی حل نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اب اس کے پاس اور کوئی چارہ رہا ہی نہیں ہے، تو بائبل یہ بیان کرتی ہے، آئیے ذرا غور کریں کلام مقدس میں، یونا اس کا دوسرا باب اس کی پہلی آیت۔ تب یونا نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند اپنے خدا سے یہ دعا کی۔ اب دعا کا بھی خیال، اور کیا دعا کی آئیے ذرا یہ بھی دیکھیں۔ میں نے اپنی مصیبت میں خداوند سے دعا کی اور اس نے میری سنی، میں نے پتال کی تہہ سے دہائی دی، تو نے میری فریاد سنی، تو نے مجھے گہرے سمندر کی تہہ میں پھینک دیا اور سیلاب نے مجھے گھیر لیا، تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئیں اور میں سمجھا کہ تیرے حضور سے دور ہو گیا، لیکن میں پھر تیری مقدس ہیکل کو۔ اب غور کریں، ایک اس نے خواہش کا اظہار کیا، اب صرف اور صرف پہلے تک نافرمانی، پہلے تک جو خدا کہہ رہا ہے اس کی عدولی، اور ڈائریکٹلی طور پر بغاوت کہ نو، میں نے وہاں نہیں جانا، میں نے ترسیس کو جانا ہے۔ خدا کھینچنا بھی جانتا ہے، خدا گرفت میں لانا جانتا ہے، کیونکہ وہ چھڑانے پر قادر ہے تو وہ اپنی گرفت میں لینے پر بھی قادر ہے۔ اب غور کریں، اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ خداوند میں تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں گا۔ اب غور کریں، اس نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں
اب تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں گا. کس لیے؟ عبادت کے لیے. کس لیے؟ دعا کے لیے. کس لیے؟ پرستش کے لیے. کس لیے؟ تیری باتیں سننے کے لیے. پہلے تک یہ کوئی خیال ہی نہیں ہے. اور غور کریں کلام مقدس میں مسائل اس وقت حل ہوتے ہیں جب ہم از خود ارادہ کرتے ہیں, فیصلہ لیتے ہیں کہ بس اب جو بھی ہو. مسائل ہیں اس کی زندگی میں, مسائل ایسا مسئلہ ہے, دکھ ایسا ہے کہ یہ کہیں سے بھی کچھ بھی کر لے نکل نہیں سکتا ماں سوائے خدا کے. خدا نے اس کے لیے پھر اپنی قدرت کو جاری کیا. آئیے ذرا دیکھیں کلام مقدس میں 9ویں آیت, میں حمد کرتا ہوا تیرے حضور قربانی گزرانوں گا, میں اپنی نظریں ادا کروں گا نجات غلام کی طرف سے. اور غلام نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے یونا کو خشکی پر اگل دیا. اب غور کریں, خدا حکم دیتا ہے تو ہر ایک نباتات اور نبات بھی اس کا حکم مانتے ہیں. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے پھر ہی اس کی خلاصی ہوئی, پھر یہ آزاد ہوا. اس کا سبب کہ وہ اس نے مقدس ہیکل کی خواہش کا اظہار کیا کہ خداوند میں تیری مقدس ہیکل میں جاؤں گا, دیکھوں گا. اب دیکھنا سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ بعد دور سے ہیکل کو دیکھ لیا تو بس, بلکہ دیکھنے سے مراد اس سینس میں بیان کیا گیا کہ مقدس ہیکل میں جاؤں گا اور حمد کرتا ہوا تیری قربانیاں گزرانوں گا. جب ہم خدا اور عبادت نہیں کرتے اور طریقے اختیار کرتے ہیں تو یاد رہے کہ مسائل پھر وقت کے ساتھ ساتھ مزید تیزی اختیار کر جاتے ہیں. جس طرح وقت تیزی اختیار کرتا ہے وہ مسائل بھی, دکھ بھی تیزی اختیار کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے. آئیے ذرا غور کریں متی کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 9ویں آیت سے 14ویں آیت کو میں پڑھوں گا. کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے. متی کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں یہ لکھا ہے. متی 12واں باب 9ویں آیت, اور وہ وہاں سے چل کر ان کی عبادت خانہ میں گیا اور دیکھو وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا. انہوں نے اس پر الزام لگانے کی ارادہ سے یہ پوچھا کیا سبت کے دن شفا دینا روا ہے؟ اس نے ان سے کہا تم میں ایسا کون ہے جس کی ایک ہی بھیڑ ہو اور وہ سبت کے دن گھڑے میں گر جائے تو وہ اسے پکڑ کر نہ نکالے؟ بس آدمی کی قدر تو بھیڑ سے بہت زیادہ, اس لیے سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے. تب اس نے اس آدمی سے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھا. اس نے بڑھایا اور وہ دوسرے ہاتھ کی مانند درست ہو گیا. اب غور کریں, یہ اپنے اس مسئلے کے ساتھ کہاں آیا؟ عبادت خانہ میں. اب عبادت خانہ میں آیا ہے اپنے اس پرابلم کے ساتھ. ہم سوچتے ہیں مسئلہ حل ہوگا نا پھر ہم عبادت خانہ میں جائیں گے, وہ دکھ بالکل ختم ہو جائے گا پھر ہی ہم عبادت خانہ میں جائیں گے. مجھے ایک ریسنٹ کال آئی ابھی گزشتہ 3 دن پہلے, اور اتفاقی طور پر میں اور بشپ صاحب دونوں پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے, ہم ساتھ تھے, تو مجھے کال آئی اور میں نے لاؤڈ سپیکر پہ آن کی. اس نے کہا کہ پاس صاحب, چیئرمین صاحب آپ دعا کریں, میرا یہ مسئلہ ہے اور ایسا ہے کہ بہت زیادہ پرابلم ہے, اور پرابلم یہ ہے کہ میرا بیٹا بہت ایسی کریٹیکل کنڈیشن میں کہ میں آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتی, بس جلدی سے دعا کر دیں.
میں نے اسے یہ نہیں پوچھا کہ ٹھیک ہے صحیح ہے. اب اس کے بعد میں نے دعا کی اور اس نے یہ کہا کہ بس آپ جلدی جلدی دعا کریں, میں نے جانا ہے, ہاسپٹل جانا ہے, اور میرے بچے ہیں تو بچوں کے ساتھ میں نے ان کو بھی ہاسپٹل لے کر جانا ہے, آپ ذرا جلدی سے دعا کر دیں. میں نے دعا کر دی. اب جیسا جو کہتا ہے نا, میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کے عین مطابق ہی ہو, کیونکہ جیسا اس کا ایمان ہوتا ہے وہ ویسا ہی ہوتا ہے. انہوں نے کہا جلدی جلدی دعا کریں. میں نے بھی کوئی تاخیر نہیں کی, میں نے بھی جلدی جلدی دعا کر دی. اب جلدی جلدی جب دعا کی, اس کے بعد دعا کر کے اس نے فون بند کر دیا. اور مجھے حیرت ہوئی, نہ صرف مجھے بلکہ ہم دونوں کو ہی حیرت ہوئی کہ المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس ہم جلدی جلدی فوراً سے نا انسٹنٹ کام ہو جائے. اور دعا بھی اس چیز اور اس مقصد کے لیے نہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے, بلکہ دعا کریں بس ایک سرسری سا فرض پورا کرنا اور ایک رسم پوری کرنے کے بعد دعا کریں بس ٹھیک ہے. اب کہاں جانا ہے؟ ہاسپٹل جانا ہے. میں نے کہا کہ آپ اسے چرچ لیں. نہیں بس میں نا بس جلدی جلدی سے دعا کر دیں. اب ہوا یہ کہ میں نے دعا کر دی. کچھ دنوں بعد پھر اس کا شوہر پھر آیا. اس نے کہا کہ اب میں آیا ہوں, حالت یہ ہے کہ اس دن فون کیا تھا تو معاملہ کچھ اور مزید بگڑ سا گیا, ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا. اب آپ دعا کریں. میں اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کر آیا, دعا کریں. میں نے کہا کہ آپ اوپر چلے جائیں, میں آخری دعا جب عبادت ختم ہوتی ہے میں اس کے بعد دعا کروں گا. وہ آ گیا اوپر, آیا, بیٹھا رہا, اور اس وقت 7:30 سے 9 کی رات, یعنی شام کی 7:30 سے 9 کی عبادت تھی. آیا اور وہ بیٹھا رہا. آخر میں چونکہ شام میں میں ہی ہوتا ہوں عمومی طور پر, تو میں نے جب دعا کی, اس نے اپنا سارا اپنے بیٹے کا حال بتایا کہ یہ پرابلم ہے, اور اسے بلڈ شوگر تھی. اب جب وہ مطمئن ہو گیا, عبادت ختم ہو گئی, میں سب سے مل لیا. اس کے بعد آخر میں جب میں اس کے پاس گیا دعا کرنے کے لیے تو اس نے پرابلم بتائی اور میں نے دعا کی, گھر چلا گیا. نیکسٹ ڈے اسے کال کی, اور کال یہ کی کہ خدا ان کا شکر ہے کہ خدا نے, میں چرچ جیسے ہی گیا اور اس کے بعد جا کے ٹیسٹ کروایا تو اس کی شوگر, وہ بچہ تھا اور اس کی شوگر غالباً وہ بتا رہا کہ 350 یا 300 سم تھنگ ایسے تھی, جو عام طور پر بڑے کو ہونی چاہیے, وہ اس بچے کو تھی. اب اسے جاتی ٹیسٹ کروایا اور فوراً سے اس کا ٹیسٹ جو شوگر کا لیول تھا وہ ڈکلائن ہونا شروع ہو گیا. اس کے بعد پھر اس نے اس بات کو جانا کہ شفا ہے, معاملہ حل ہو سکتا ہے, وہ بیماری ختم ہو سکتی ہے, تو صرف اور صرف عبادت کرنے. وہ پھر آیا نیکسٹ ڈے, پھر میں نے اسے کہا کہ آپ چرچ آیا کریں. پھر اپنے بیٹے کو لے آیا, اس دن اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے آیا, عبادت کی, دعا کی, اور اس کے بعد وہ چلا گیا. اور اس کے بعد کوئی 3 دن بعد وہ پھر آیا اور اس نے یہ گواہی دی کہ خدا ان کا شکر ہے کہ اسے بچپن سے, یعنی پیدا ہوا ہی ہے, اسے بلڈ شوگر تھی, اور وہ بلڈ شوگر یسوع نام سے ختم ہو گئی ہے. اور اب یہ میٹھی چیزیں بھی چاہتا ہے کہ یہ کھائے, کوشش یہ کرتا ہے, لیکن پہلے تک ہم اسے منع کرتے تھے چونکہ یہ بچہ ہے تو اب میٹھی چیزیں بھی اب کھا لیتا ہے, لیکن اب اسے اس کا لیول ایسا ہوتا ہے کہ وہ فلکچویٹ نہیں کرتا, بلکہ جو ہے
وہی گواہی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات ہم جب تک دور بھاگتے ہیں اس وقت تک کچھ ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن جب ہم خدا کے حضور میں آ جاتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، خدا میں ہوتے ہیں، تو پھر یاد رہے کہ خدا بھی مسائل کا خاتمہ کرتا ہے۔ وہ چاہے مسائل ہو، وہ چاہے بیماری ہو، وہ چاہے تکلیف ہو، اس کا خاتمہ جب تک بھاگتے رہتے ہیں، جب تک دور رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چاہے پھر دعا کرواتے بھی رہیں، وہ ایک رسمی دعا ہوتی ہے جو توقع لیے ہوتا ہے کہ بس دعا کریں، جلدی سے دعا کر دیں، وہ ایک کروانے والے کا بھی ایمان ہوتا ہے، اور چونکہ کروانے والے کے ایمان کے باعث گہرا اثر پڑتا ہے۔ جس خادم نے دعا کی ہے وہ تو پورے ایمان کے ساتھ دعا کر رہا ہے، لیکن کروانے والے کا ایمان یہ ہے کہ میں فوراً جاؤں، جلدی سے ٹیکا لگا کر آ جاؤں، شفا بھی ویسے ہی ہوتی۔ یہ شخص سوکھا ہاتھ لیے ہوئے کہاں پر ہے؟ عبادت خانہ میں، جہاں پر عبادت ہو رہی ہے، اور مسیح دیکھتا ہے اور کام کرتا۔ آئیے غور کریں متی کی انجیل 12واں باب روز کی 13ویں آیت۔ تب اس نے اس آدمی سے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھا، اس نے بڑھایا اور دوسرے ہاتھ کی مانند درست ہو گیا۔ کوئی ایسا کام نہیں، بلکہ صرف اس نے کہا ہاتھ بڑھا، مسیح نے کہا ہاتھ بڑھا۔ اب عذر پیش نہیں ہے، لو جی 3 گھنٹے کی عبادت ہے، 3 ساڑھے 3 گواہیاں ہوتے ہوتے بھی نا 3:30 پونے 4 ہو جاتے ہیں، اتنی دیر بیٹھے، اور کیسے بیٹھے؟ تکلیف میں بیٹھے، نہیں بیٹھا نہیں جاتا، بڑا مشکل ہے۔ ہاسپٹل میں 5 گھنٹے بھی ویٹ کریں گے نا، بیٹھے رہیں، مطمئن ہو کر بیٹھیں گے، سیٹسفائی۔ ٹوکن جب تک چل رہا ہوگا، ٹوکن پر ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہے ہوں گے نمبر کون سا ہے، نمبر کون سا ہے، وہ نمبر، اور یہ فیکٹ میں بتا رہا ہوں۔ اس میں پھر وقت کا بھی کوئی خاص نہیں اندازہ ہوگا، کوئی بات نہیں، ابھی نمبر آ جائے گا، ابھی آ جائے گا، ہوتے ہوتے 4 گھنٹے لگا دیں گے۔ لیکن عبادت خانہ میں بیٹھتے ہوئے نہیں جی بڑا مشکل ہے، آ نہیں سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ آنا، اس کو لانا بڑا مشکل ہے۔ ہاسپٹل لے جانا بہت آسان ہے، عبادت خانہ میں لانا بڑا مشکل ہے۔ لیکن یاد رہے خدا بھی نیت پر غور ضرور کرتا ہے، اور اس نے کوئی عذر پیش نہیں کیا، یسوع تجھے تو نظر آ رہا ہے پہلے میرا ہاتھ سوکھا ہے، مجھے بٹھا دے ایک جگہ پر میں بیٹھا رہوں، اور تو نے کھڑا کر دیا، اور کھڑا کر کے تو کہتا ہاتھ بڑھا، شفا دینی ہے ایسی دے دے، بیٹھا بیٹھا ہی شفا دینی ہے، تو نے تو کہنا اور ہو جانا۔ لیکن غور کریں، اس نے کوئی سوال نہیں، کوئی عذر نہیں، کھڑا ہو گیا۔ مسیح نے کہا ہاتھ بڑھا۔ آئیے 13ویں آیت۔ تب اس نے اس آدمی سے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھا، اس نے بڑھایا اور دوسرے ہاتھ کی مانند درست ہو گئی۔ وہ جو چھڑانے پر قادر ہے وہ شفا دینے پر بھی قادر ہے۔ ہاللیلویا۔ لیکن خدا میں ہونے اور عبادت کرنے سے، آئیے ذرا غور کریں لوکا کی انجیل 13واں باب اس کی 10ویں آیت۔ کلام مقدس میں ایک اور ذکر ہمیں ملتا ہے، لوکا کی انجیل 13واں باب اور اس کی 10ویں آیت۔ پھر وہ سبت کے دن کسی عبادت خانہ میں تعلیم دیتا تھا، اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدرو کے باعث کمزوری تھی، وہ کبڑی ہوگی تھی اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی۔ یسوع نے اسے دیکھ کر پاس بلایا اور اسے کہا عورت تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی، اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے، اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی۔ عبادت خانہ کا سردار
اس لیے کہ یسوع نے سبت کے دن شفا دی، خفا ہو کر لوگوں سے کہنے لگا کہ 6 دن ہیں جن میں کام کرنا چاہیے، بس انہی میں آ کر شفا پاؤ، نہ کہ سبت کے دن۔ خدا نے اس کے جواب میں کہا کہ اے ریاکارو، کیا ہر ایک تم میں سے سبت کے دن اپنے بیل یا گدھے کو تھان سے کھول کر پانی پلانے نہیں لے جاتا؟ بس کیا واجب نہ تھا کہ یہ جو ابراہم کی بیٹی ہے، جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا، سبت کے دن اس بند سے چھڑائی جاتی؟ اب غور کرے، یہ عورت بھی کبڑی ہے۔ اب کبڑی ہے تو بڑی تکلیف ہے، لیکن اس تکلیف میں اس کا رخ کہاں پر ہے؟ عبادت خانہ میں۔ جب تک مسیح کی نظر اس پر نہ پڑی، اس وقت تک بھی یہ کبڑی ہے۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے 18 برس سے کبڑی عورت نے جو اپنی تکلیف میں آئی، لیکن وہ تکلیف سے آزاد ہو گئی۔ آج بہت سے لوگ تکلیف میں آتے ہیں اور کئی سالوں سے، کوئی 25 سال، کوئی 10 سال، کوئی 5 سال، کوئی 3 سال، کوئی 6 مہینے، کوئی 1 ہفتہ ابلیس کے ہاتھوں میں گرفتار ہو کر دکھ اور تکلیف کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ عبادت خانہ میں ہوتے ہیں، یونا کی طرح ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں گا اور تیری عبادت کروں گا اور قربانیاں گزاروں گا، تو پھر مسیح بھی ابلیس کے بند سے چھڑاتا ہے، اور ابلیس کے بند سے چھڑاتا ہے اور انہیں آزاد کرتا ہے۔ آج خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ بھی دکھوں اور تکلیفوں کے باوجود خدا میں ہونے اور عبادت کرنے سے آپ چھڑائے جائیں، آزاد کیے جائیں، آپ کے مسائل حل ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مقدس ہیکل میں موجود ہیں، اور آپ کی زندگی میں دکھ ضرور ہے، آپ کی زندگی میں تکلیف ضرور ہے، لیکن بعض اوقات مایوس ہو جاتے ہیں دکھ کو دیکھ کر، تکلیف کو دیکھ کر۔ کبھی کبھار عبادت کر بھی رہے ہوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تک مسیح نے اپنی قدرت کو میرے لیے جاری نہیں کیا، یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مسیح نے ابھی تک میرے لیے کام نہیں کیا۔ بے دل ہو گئے، عبادت کر رہے ہوتے ہیں، دکھ میں دکھ آتا اور وہ کہتے ہیں بس اب ختم۔ لیکن پولس اور سیلاس سے سیکھیں، ان پر نظر کریں۔ آئیے ذرا غور کریں اعمال کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی کلام مقدس میں رسولوں کے اعمال اس کا 16واں باب اور اس کی 25ویں آیت، بلکہ میں 22ویں آیت سے پڑھوں گا۔ یوں لکھا ہے، اور عام لوگ بھی متفق ہو کر ان کی مخالفت پر آمادہ ہوئے، اور فوجداری کے حاکموں نے ان کے کپڑے پھاڑ کر اتار ڈالے اور بیعت لگانے کا حکم دیا، اور بہت سے بیعت لگوا کر انہیں قید خانہ میں ڈالا، اور دروگا کو تاکید کی کہ بڑی ہوشیاری سے ان کی نگہبانی کرے۔ اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قید خانہ میں ڈال دیا اور ان کے پاؤں کاٹ میں ٹھونک دیے۔ 25ویں آیت، آدھی رات کے قریب پولس اور سیلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے، اور قیدی سن رہے تھے کہ یکایک بھونچال آئے، یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی، اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑی۔ اب غور کریں، کام انہوں نے جو کیا نا، برائی کا کام نہیں کیا جس کے باعث انہیں قید خانہ میں ڈالا، بلکہ کیا کیا؟ آئیے ذرا غور کریں 16ویں آیت، جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے تو ایسا ہوا کہ ہمیں ایک لونڈی ملی جس میں غیر دان روح تھی، وہ غیر کوئی سے اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی۔ وہ پولس کے اور ہمارے پیچھے آ کر چلانے لگی
کہ آپ بھی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں. وہ بہت دنوں تک ایسا ہی کرتی رہی. آخر پولوس سخت رنجیدہ ہوا اور پھر کر اس روح سے کہا کہ میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا. وہ اسی گھڑی نکل گئے. اب غیب بین روح ہے، اب غیب بین روح ہے، غیب دان روح ہے، تو وہ بدروح ہے جو ذاتی مفاد کے لیے، مالکوں کے مفاد کے لیے کام کرتی. پولوس نے اس لڑکی کو آزاد کیا، بدروح سے نجات بخشی. اب اس نیک کام کے عمل میں صلہ کیا ملا؟ کپڑے اتارے، اس کے بعد یعنی لعن تان بےعزت کیا، اس کے بعد مار پڑی، اور حالت یہ ہے کہ کاٹ میں پاؤں ٹھونکے میں، یعنی چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہے، تکلیف میں. لیکن عزم کیا ہے، ارادے کیا ہے، نیت کیا ہے؟ 25ویں آیت. آدھی رات کے قریب پولوس اور سلاس دعا کرے اور خدا کی حمد کے گیت. عزم پھر بھی، حوصلے پھر بھی بلند ہے. دکھ ہے، تکلیفیں ہیں، مسائل ہیں، مار پڑ رہی ہے اور مار پڑ چکی ہے، بے دل نہیں ہوئے. عبادت کرنے سے ہمت نہیں آ رہی کہ ایک تو ہم عبادت کر رہے ہیں اور دوسرا ہمیں باتیں بلکہ مار پڑ رہی ہے، لعن طعن ہو رہے ہیں، بے عزت ہو رہے ہیں. بس آج کے بعد عبادت کرنا چھوڑ دینی، خدا میں رہنا ہی چھوڑ دینا. اگر ایسا ہی ہے نا تو عبادت کرنی چھوڑ دینی. لیکن ان میں ایسی کوئی بھی سوچ اختیار نہیں کی، بلکہ وہ اپنے کام میں پھر بھی مگر ہے. اس حالت میں بھی ہے، دکھ میں بھی ہے، تکلیف میں بھی ہے، پھر بھی وہ عبادت کر رہے ہیں. اور خدا کی قدرت جاری ہوئی. اور غور کریں 26ویں آیت کی، یہ ایک بھونچال آیا یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑی. خدا بیڑیوں کو پھر کھول دیتا. جب خدا کی عبادت کرتے ہیں، خدا ایسے وہ بندھن جو ہمارے خاندان، ہماری زندگی کے خلاف باندھے اور پڑے اور کیے جاتے ہیں، خدا انہیں کھولنے پر بھی قادر ہے. خدا ہمیں ان سے آزاد کرنے پر بھی قادر ہے. اور وہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم مسیح میں ہوتے ہیں، وہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم خدا میں ہوتے ہیں، وہ اس وقت ممکن ہوتا ہے جب ہم سچے دل کے ساتھ خدا کی عبادت کرتے ہیں. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سر کو جھکائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل، تکلیفیں، دکھ، آپ کی زندگی خاندان سے مکمل طور پر ان کا خاتمہ ہو، تو آپ خدا کی عبادت کرنا شروع کر دیں. مصمم ارادہ بنا لیں کہ خدا جس طرح یونا کہتا ہے کہ اب میں تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں گا. ایک مصمم ارادہ بنا لیں کہ میں چاہے کچھ بھی ہو، دکھ ہے بھی. اب پولوس اور سلاس دکھ کی حالت میں ہے، تکلیف کی حالت میں ہے. مار پڑی ہے تو جسم میں تکلیف تو ہوگی، تکلیف کی حالت میں بھی ہے، تو بھی وہ خدا کے حضور ہے، تو بھی عبادت کر رہے ہیں، تو بھی حمد کے گیت گا رہے ہیں، تو بھی دعا کر رہے ہیں. آج ایسا عزم بنا لیں، دکھ ہو چاہے میرے سے چلا جائے یا نہ چلا جائے، میں نے خدا کے گھر ضرور آنا، عبادت ضرور کرنی ہے، چاہے مجھے کچھ بھی ہو رہا ہو. اور معبودوں کی پیروی کرنے کے بجائے زندہ خدا کی عبادت ضرور کرنا. چاہے جلدی بٹی میں، یعنی چاہے مر بھی جائے، لیکن جب تک جیتے ہیں خدا میں رہیں گے، خدا کی عبادت کریں گے.
جب یہ عزم ہو جاتا ہے تو خدا ان مسائل کا بھی خاتمہ کر دیتا ہے، تکلیفوں کو بھی دور کر دیتا ہے، دکھوں کو جو ہمیں ذہنی طور پر روز بروز پاش کرتے ہیں، ٹھیس پہنچاتے ہیں، خدا ان کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ آئیے آنکھوں کو بند کر لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا میں ہوں اور عبادت کرتے ہی رہیں، عبادت کیوں ہی کریں گے، خدا کے حضور میں آیا ہی کریں گے، تو وہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں۔ میرے پیچھے میں کہیے، آئی خدا یسوع، میں تیری حضور آیا، تو مجھے چھوڑے۔ آئی خدا میں تیری حضور تیرے گھر میں کھڑا ہو کر آج اقرار کرتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا، تیرے خوف میں چلوں گا اور تیری عبادت کیا کروں گا، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، میری زندگی کیسی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دکھ ہو، تکلیف ہو، مسائل ہوں، میں پھر بھی تیری حضور آیا کروں گا، تیری عبادت کیا کروں گا۔ مجھے یہ فضل بخش دے یسوع نام میں، آمین۔ ذوالجلال خدا، منت کرتا ہوں تو اپنے لوگوں کے اس اقرار کو قائم رکھ، تاکہ ان کی زندگیوں کے دکھ، تکلیفیں، مسائل کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے، تاکہ یہ تجھ میں شادمان اور پھر فرحاں ہوں، یسوع نام میں، آمین۔ خدا آپ کو برکت بخشے، تشریف رکھیں۔